جن تکالیف سے آپ گزریں اور جن مسائل سے آپ گزریں، اور وہی بات کہ اس کے باوجود چونکہ گھرانہ تو علمی گھرانہ ہے، علم و عرفان کے سارے سوتے یہیں سے جو ہے پھوٹتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فطانت عطا کی، ذرا اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو علمی مقام مرتبہ، پھر اگر میں غلط نہیں تو کوفے میں باقاعدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں خواتین کی، اگر میں اس کو اسکول کہوں، اس کو مدرسہ کہوں، اس کو یونیورسٹی کہوں، باقاعدہ آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی علمی مقام مرتبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ سے بہت بڑے کام اس اعتبار سے بلی. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، بڑی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. جب اس پروگرام کے لیے نام میرے پاس آئے تو میں پریشان تھا کہ دو علمی شخصیتوں کے آخر میں مجھے بٹھا دیا آپ نے. اللہ، تو کیا کہوں گا. اللہ بیچ میں ہوتا تو چلو کچھ وہ کہتے کچھ یہ کہتے، میری بھی بات بن جاتی. اللہ. اسلام ذہین و فطین کس کو کہتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بات طے کی کہ وہ بڑی ذہانت و فطانت والی تھی، تو اسلام ذہین و فطین کس کو کہتا؟ اسلام اس کو ذہین و فطین کہتا ہے جو صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرتا. کسی کی شکل سے ذہانت و فطانت نہیں ٹپکتی، اس کے صحیح فیصلوں سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا ذہین آدمی. اللہ. بڑے بڑے پڑھے لکھے مشکل موقع پہ غلط فیصلہ کرتے تھے، لیکن آپ کا ہر مشکل موقع پہ صحیح فیصلہ کرنا، یہ آپ کی ذہانت و فطانت کی اعلیٰ مثال ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. اور پھر شروع ہی سے علم والی شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیات کا سایہ ملا. آپ کے اندر علمی کمال، ذہانت و فطانت شروع سے ہی تھی، اثار تقویٰ بھی شروع سے تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ چھوٹی سی تھی، یہ وہ عمر ہے جس میں بچے اپنی گولی اور ٹافی نہیں دیتے. تو آپ کے گھر مہمان آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضرت علی المرتضیٰ سے کہ کھانا تو میں نے بیٹی زینب کے لیے رکھا ہوا. اللہ اکبر. تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا بجان آپ یہ کھانا مجھے کھلانے کی بجائے مہمان کو کھلا دے، میں تو روز ہی کھاتی. اللہ اکبر. اللہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی وہ عظیم بیٹی ہیں جنہوں نے فہم و فراست میں، تقویٰ میں اور ذہانت و متانت میں سارے علوم و فنون کا پیرا دیا. اور جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے آپ کسی سے نہیں پڑھی. میں نے کئی اس میں لٹریچر پڑھا تو وہ کہتے ہیں آپ کسی سے نہیں پڑھی. ابھی بھی بات رہ گئی ہے کسی سے نہ پڑھنے کی. نبوت کے گھرانے میں پیدا ہونے والی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کسی سے نہیں پڑھی، بلکہ ان کے لیے یہ لفظ بولنا چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات کے لیے گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف اور کوالٹی یہ بتائی کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. بے شک بے شک. یہ وہ خاتون ہے، کسی پراپر معلمہ کے پاس قرآن شریف نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ حضرت علی المرتضیٰ سے سنا، جو کچھ اپنی امی جان سے سنا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس پہ عمل کیا. اور جب علم پر انسان عمل کرتا ہے تو اللہ علم لدنی کے خزانے کھول دیتا ہے. روایات ہی بتاتی ہیں کہ سیدہ کائنات کے خطبات میں باقاعدہ بیٹھا کرتے. جی بالکل بیٹھا کرتے اور سنتی تھی. یاد کیا. اور ان لوگوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کیونکہ ان لوگوں کے ذہن پاکیزہ تھے. حضرت حسن کے بارے میں یہ آتا ہے، اس ضمن میں یہ میں ان کی پاکیزگی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے گھر آئے تو آپ نے ایک دعا پڑھتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو سنا. تو فرمایا بیٹے یہ تو آج فجر کے وقت نازل ہوئی، آپ کو کیسے یاد؟ کہا جی میرا بیٹا حسن گیا تھا، اس نے آپ سے ایک بار سنا تو مجھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ وہ سارا خاندان ہے ایک بار علم کی بات سن لیتا ہے تو پھر بات کبھی نہیں بھولتی. سبحان اللہ. سبحان. انہوں نے وہ سارے علم اور فضل کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی المرتضیٰ سے اور اپنے امی جان سے سیکھے ہوئے تھے کہ جو بات سن لیتی تھی وہ بات ان کو کبھی بھی پھر نہیں بھولتی. اللہ. اور جو ان کے اوصاف بیان ہوئے ان میں ایک ہے عقیلہ قریش. عقیلہ عقل سے نکلا ہے. کتنی مضبوط عقل والی ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں عورتوں کو عقل نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ساری عقلیں ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ. ان کی فہم و فراست، ان کی ذہانت کا یہ عالم ہے. اور پھر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو عنایات ملی ہیں وہ بڑی اہم ہے. پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی غوث اعظم رضی اللہ، 5 صدیوں کے بعد ان کو روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بزاق ملا، ان کو ظاہری طور پہ ملا. تو ان کا عالم یہ تھا کہ 70,000 بندے بیٹھے ہوتے تو آواز سبھی تک جاتی. ان کا علم ایسے تھا کہ لوگ اپنے گربان چاک کر دیتے تھے. اللہ. تو پھر ان کے علم کی کیا کیفیت ہے جنہوں نے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے یہ سارا کچھ سیکھا.
اور پھر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ان کو عطا فرمایا، انہوں نے وہ عظیم علم کی روحانی باتیں لوگوں تک منتقل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، مشکل ترین حالات ہیں، مشکل ترین حالات ہیں، اور جس انداز سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، آپ دیکھیں نا کہ بینر مطلب اس کا اوریجن ایک رہا، اس کا انسٹنکٹ ایک تھا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ نام اس کے تبدیل ہوتے رہے، لیکن فائنلی یہ کہ دین محمدی کی ترویج اس کے لیے آپ نے کردار ادا کیا۔ دوسرا یہ کہ آج کی عورتیں بڑا ڈیویٹ کر گئی ہیں مفتی صاحب، مطلب خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں صاحب ہمارے ہاں جو کچھ بھی سو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے سیرت زینبی سے۔ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، دو باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، تو آپ نے وہی کردار ادا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ادا کیا۔ آہا، مشکل ترین حالات میں زخمی ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ نہیں چھوڑی، تو انہوں نے بھی وہ کردار نہیں چھوڑا، اور استقامت کا پہاڑ بن کر بھی دین اسلام کا کلمہ حق انہوں نے بلند کیا۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کے کردار کو پڑھیں، کیسے آپ نے عبادات، تقوی اور ریاضت کے ساتھ سارا کچھ کیا۔ اور یہاں ایک سب سے اہم بات جو میں اپنے ناظرین کے لیے پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بھائی اور بہن کی محبت۔ آج کے دور میں بھائی بہن آپس میں محبت کرنی چھوڑ گئے، مفادات کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑتے۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی خاص کہتے تھے بھائی اور بہن کی محبت کے لیے، کہا اگر کسی بھائی کی بہن سے محبت کم ہو جائے یا بہن کی بھائی سے، تو یہ سوچ کے اس سے محبت کریں کہ یہ میرے ابو جان کے بیٹے ہیں، میرے ابو جان کی بیٹی ہیں، اور پھر موتوں پہ آ جاتے ہیں، زندگیوں میں منہ نہیں لگاتے۔ تو فرمایا کرتے تھے میرے مرنے کے بعد آئے جو تم میرے مزار پر، تو پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر۔ اللہ، کہ کیا کیا تو نے زندگی میں بھائی بہن کی قدر ہی کوئی نہیں کی۔ یہ دیکھے اپنے شوہر کا بھی خیال رکھا اور اپنے بھائی کا بھی خیال رکھا، اللہ، اور مشکل ترین حالات میں آپ آئیں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ، اور عزم و استقلال کا پہاڑ بن کے ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ جی جی جی۔ اور عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے کربلا کی راتوں میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی، کربلا میں بھی تہجد نہیں چھوڑی، وہاں پہ بھی پردہ داری نہیں چھوڑی، اور جرت اور دلیری اتنی تھی کہ جب ظلم قضائے یزید میں کھڑی تھی تو وہاں بھی حق کی بات کی اور باطل کا منہ کالا کر کے۔ اچھا، اس میں مجھے اپنی ایک بڑی اہم ترین بات ہے، دیکھیے کربلا بپا ہوئی، اور یہ کہہ دینا یہ جملہ روا روی میں بہت آسان ہے کہ کربلا بپا ہو گئی، یہ کرب و بلا جو بپا ہوئی تھی نا، اس کو بیان انسان کر نہیں سکتا۔ بہت اس مشکل لیے کہ ایک خاتون، وہ ایک طرف تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، جس میں بچے بھی مطلب اون و محمد بھی موجود ہیں، اس میں بھائی بھی موجود ہیں، اس میں بھتیجے بھی موجود ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ان عورتوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اور تیسرا یہ کہ یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو مکمل طور پہ چیر پھاڑ کے جو ہے اس کا اصل چہرہ دکھانا، یہ کتنا مشکل ترین کام تھا۔ سیدہ زینب نے یہ سارے کردار دیکھے ہوئے تھے۔ حضرت خنسا کے جب بیٹے شہید ہو گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو پردے کے ساتھ آئیں، پردہ نہیں کھولا انہوں نے۔ تو لوگ کہنے لگے اماں جانا آپ اتنی پرسکون ہے، آپ نے پردہ بھی نہیں اتارا۔ تو کہا میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں، میری غیرت شہید نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے بھی ویسے کردار رکھا، دیانتداری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اور علم اور تقوی کے ساتھ، کسی موقع پہ بھی آپ نے قدم کو انہوں نے ڈگمگانے نہیں۔